اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 یعنی کہ 58 ان کی ہم گرامر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے وَإِذْ قُلْنَا، واو جو ہے حرف استناف ہے۔ استناف کا مطلب ہے نئی بات شروع کرنا۔ از جو ہے وہ ظرف زمان ہے۔ ظرف زمان کی تعریف دیکھ لیں کہ وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو، اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے اور منصوبات میں سے ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وَقُلْنَا، یہ ہے فعل ماضی، قاف واو لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے اور نحن اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے قال، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقول، اور قلنا جو ہے فعل ماضی جمع متکلم مذکر ہے، اس کا مطلب ہے ہم یعنی اللہ نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، اور یہ ہے فعل امر، دال خا لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے اور انتم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے دخل، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یدخلوا، اور فعل امر ہے تو یہ واحد میں ہوگا ادخل اور جمع میں ہوگا ادخلوا، اس کا مطلب ہے تم سب داخل ہو جاؤ۔ آگے ہے حاضہ القریۃ، حاضہ جو ہے وہ اسم الاشارہ ہے، القریۃ مشار الیہ ہے، یعنی کہ اس بستی میں، تو یہ ہے بیسیکلی حاضہ اسم الاشارہ قریب اور یہ مؤنث کے لیے یوز کیا گیا۔ حاضہ القریۃ یہ دو لفظ مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اشاری۔ حاضہ اسم الاشارہ مؤنث ہے، القریۃ اس میں منصوب ہے اور مفعول بھی ہے ادخلوا کا۔ القریۃ اسم البدل بھی ہم اس کو کہیں گے حاضہ کا۔ القریۃ جنس میں یہ مؤنث ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے۔ فَكُلُوا، فا جو ہے حرف عطف ہو گیا، کلو جو ہے وہ فعل امر ہے، حمزہ کاف لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے، انتم اس کی فاعل ہے اور یہ ذوالحال اس کو ہم کہیں گے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اکلا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یاکلو، فعل امر ہے یہ کل واحد میں اور جمع میں ہے کلو، تم سب کھاؤ۔ اس کے بعد ہے منہا، من جو ہے حرف جار ہے، ہا جو ہے وہ مجرور ہے، بیسیکلی ضمیر ہے، ہا مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، تو منہا ان دونوں کو جار اور مجرور مل کے کیا بنے؟ مرکب جاری، اور متعلق ہو جائیں گے یہ فعل کے۔ حیث جو ہے وہ ظرف زمان ہے اور اس کا مطلب ہے جہاں سے بھی، اور یہ مضاف ہو گیا اور مبنی ہے کیونکہ یہ آپ کو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تم اس کا مطلب جہاں سے بھی چاہو، اور یہ ہوگا مضاف ہے، حیث مضاف اور تم مضاف ہے، تو یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری۔ شین یا حمزہ اس کے روٹ ورڈز ہے، باب الفتح سے یہ ہے، فعل ماضی ہے شاء، فعل مضارع ہے یشاء، تم کا مطلب ہے تم سب جہاں سے چاہو، یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر۔ اس کے بعد ہے راغدن، ہے مفعول مطلق اور مصدر ہے یہ، اور حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ منصوب ہے، اس کا مطلب ہے بے روک ٹوک، بغیر کسی روک ٹوک کے، ٹھیک ہے، اور یہ حال ہے۔ اس کے بعد ہے واو حرف عطف، اور اس کے بعد ادخلوا فعل امر ہے، دال ہا لام اس کے روٹ ورڈز ہے، باب النصرہ سے یہ ہے، انتم اس کی فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے داخلہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ادخلوا، اور کیونکہ یہ امر میں ہے تو واحد میں ہے ادخل اور جمع میں ہے ادخلوا، اور یہ معطوف ہے، انتم اس کی فاعل۔ اس کے بعد ہے البابہ، البابہ ہے اس کا مطلب ہے دروازے سے، اور یہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سجدن، سجدن جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اور کس کی جمع ہے؟ ساجدن کی جمع ہے سجدن، اور اس کا مطلب ہے سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ حال ہے ادخلوا کا۔ ادخلوا جو پیچھے لفظ تھا فعل، اس کا یہ فعل امر، اس کا یہ حال بن جاتا ہے۔ حال کی تعریف دیکھیں، حالت نصب میں استعمال ہونے والے جو منصوبات ہوتے ہیں ان میں حال جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کا مطلب ہے ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم الحال کہتے ہیں۔
اور اس کا مطلب ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یہاں اس کے بعد ہے وقولو، واو حرف عطف ہو گیا، قولو جو ہے وہ فعل امر ہے، قاف واو لام اس کی روٹ ورڈز ہے، باب النصرہ سے ہے، انتم اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، قالا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یقولو، قولو جو ہے وہ کیسے آیا کیونکہ یہ فعل امر ہے، واحد میں یہ ہے قل اور جمع میں قولو، تو یہ کیا بن گیا، اس کا مطلب تم سب داخل ہو جاؤ، واو کی وجہ سے کیا بن گیا، اور تم سب داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آگے ہے حتتن، اس کو ہم خبر کہیں گے اور مبتدا بھی اس کو کہیں گے، اور یہ مفعول ہے، اس کا مطلب ہے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ اور حتتن کے دو طرح کے مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ پار اور قتل و غارت کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے رہنا۔ لغوی معنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بوجھ اتارنا یا کسی چیز کو گرانا۔ حتتن جنس میں مونس ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے اور یہ خبر ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے نغفر لکم، یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے کیونکہ یہ جزم کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، غین فا را اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الضاربہ سے ہے، نحن اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے غافرہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یغفرو، فعل مضارع جمع متکلم، ہم نے معاف کیا، نغفر یہ آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے یعنی کہ جزم کے ساتھ، فعل مضارع مجزوم، یہ ہے جواب شرط۔ لکم کو دیکھیں، یہ جار مجرور ہے یعنی کہ لا جو ہے وہ حرف جار ہو گیا، کم جو ہے بیسیکلی ضمیر ہے، تو مگر جار کے ساتھ آیا تو ہم اس کو مجرور کہتے ہیں، تو یہ لکم جو ہے متعلق ہو جاتا ہے فعل کے۔ آگے ہے خطایاکم، کم دو لفظ ہے، خطا مرکب مضاف ہے اور کم جو ہے خطایا جو ہے وہ مضاف ہے اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے، مرکب اضافی، اور اس کا مطلب ہے تمہاری خطائیں یا تمہارے گناہ، اس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں یہاں پہ جمع ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے اور یہ مضاف بیسیکلی بن جاتا ہے، اور کم آگے کم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، واو حرف استناف یہاں پہ ہے، اور اس کے بعد جو سا ہے، سا کو ہم حرف استقبال کہیں گے، سا جو ہے بیسیکلی جب کسی فعل کے شروع میں آتا ہے تو وہ اس کی میننگ کو مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ مستقبل کی طرف بات آتی ہے اس کا مطلب فوراً کے آتا ہے، فوراً کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ان قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب سا لگ جائے، تو اس کا اب فعل اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے بیسیکلی، زا یا دال اس کے روٹ ورڈز ہے، باب الضاربہ سے ہے، نحن اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے زادہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یزیدو، نزیدو فعل مضارع جمع متکلم ہے، المحسنین یہ بیسیکلی کیا ہے، اس کا مطلب نیکوکاروں کو، اور یہاں اس کا مطلب نیکی کرنے والوں کو کہیں گے، اور یہ بیسیکلی کیا ہے، اسم الفاعل ہے اور باب الافعال سے یہ ہے، جمع سالم ہے یہ، المحسنین جو ہے جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں معرفہ ہے، اعرابی حالت اس کی منصوب ہے، اسم الفاعل ہے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محلن جو ہے یہ منصوب ہے، اس کا مطلب ہے اپنی عبادات میں احسن پیدا کرنے والا یا احسان کرنے والے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کی گرامر۔ اب ایک بار اس کا ہم گرامٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا، اس کا مطلب ہے ہم نے کہا، یہ عاطفہ اور فعل ہے، ادخلو فعل امر ہے، داخل ہو جاؤ، حاضل کریاتا اس بستی میں، یہ مرکب اشاری ہے، فَكُلُوا پس کھاؤ، یہ فعل امر ہے، من حیث شئتم اس میں جہاں سے تم چاہو، مزے سے، مرکب جاری ہے سٹارٹ میں، اور حیث ہے ظرف زمان، اور شئتم جو ہے شئتم راگادن یہ ہے تم چاہو مزے سے، یہ فعل ہے اور مفعول مطلق ہے، اور تم داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے یہ، الباب سجدن دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، اس میں مفعول ہے اور حال بھی ہے، وقولوا حطۃ اور کہو کہ بخش دے ہمیں، یہ ہے بخش دے، اور یہ کہو کہ بخش دے، فعل امر ہے اور ساتھ خبر ہے، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اس میں فعل ہے اور مرکب جاری ہے،
اس کے بعد ہے خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو. واو جو ہے وہ استنافیہ ہے، اور سنزید میں سا پلس نزید دو لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ہم بڑھائیں گے، ان قریب یا زیادہ کر دیں گے. حرف استقبال پلس فعل. المحسنین نیک لوگوں کو، مفعول بھی ہے یہ. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ وہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار سے جس طرح تم چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی تمہاری خطاؤں کو درگزر کریں اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے بڑھا دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.